السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عبدالقادر۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اچھا ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں، جس میں حضور وقارت ملت کا ہمیں ایک بہت ہی بہترین پیغام اور ان سے کئی سوال ایسے ہیں جن کے جوابات ہمیں ملیں گے جو ہم نہیں جانتے، یا جو فیکٹس ہم نہیں جانتے وہ ہمیں جاننے کو ملیں گے، جیسے کہ درویش اور درویش میں کیا فرق ہوتا ہے۔ دوسرا، جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ حدیثوں میں ہے کہ جو کافر ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کو تا قیامت اور قیامت کے بعد بھی جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا اور ان کو سزا کے طور پہ ان کے جسم کو پگھلایا جائے گا، لیکن جو ان کا چہرہ ہے اس کو صرف ایک ہی بار پگھلایا جائے گا۔ تو یہ جو ان کو فائدہ ملا یہ کس وجہ سے ملا، اس وجہ کو بھی ہم جانیں گے۔ تیسری بات کہ امیر المومنین جو خلفائے مسلمین کو کہا جاتا ہے، یہ کس کے دور سے کہا جانے لگا۔ اگلا جو سوال ہے وہ 4 عظیم بزرگ جو اسلام میں ہوئے ہیں وہ کون، جن کا نام عبداللہ ہے، جن کے والد بھی صحابی ہیں، جو خود بھی صحابی ہے، اور ان کو کیا کہا جاتا ہے۔ اگلا جو سوال ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی آپ کا مسلک پوچھے تو آپ اس کو کیا جواب دیں گے، اگر آپ کو ایک سمپل سا جواب دینا ہے تو آپ اسے کیا جواب دیں گے۔ اگلا سوال، وہی کتنی طرح کی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کون سے کام کیے اور بہت سے دیگر صحابی انہوں نے کون سے کام کیے جس کی وجہ سے انہیں مسلمانوں کے سر کا تاج کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مسلمان ہونے کا بینچ مارک کیا کیا ہے، یا مسلمان ہونے کی پہچان کے لیے کیا کیا ایسی آئیڈینٹی کی بینچ مارک ہے جو ایک مسلمان ہونے کی پہچان کراتے ہیں۔ اگلی بات ہمیں یہ بھی جاننے کو ملے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قرآن میں ہے ان کے 7 والے ہیں، تو وہ 7 کون کون ہیں، یا وہ 7 کس کس کے لیے آیا۔ اگلی بات ہمیں یہ بھی جاننے کو ملے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسلام کا مہمان کنہیں کہا ہے اور کیوں کہا ہے۔ جو سب سے زیادہ حدیثیں ہم تک پہنچائی وہ کون سے صحابی رسول ہے، اور انہیں یہ اعزاز کس صدقے میں ملا کہ ان کی دماغ کی طاقت اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اور بھی کئی سوالوں کے جوابات ہمیں اس ویڈیو میں ملیں گے اور کئی اچھی جانکاریاں ملے گی، تو آئیے ہم اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں۔ درود شریف کا نعرہ لگائیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میری دلی مبارکباد اس پیارے پیارے مہینے جس میں وہ آئے جن کی وجہ سے ہم سب کو پیدا کیا گیا۔ تو اے مسلمان بھائیوں، اے محمدیوں، میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی ٹائٹل کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ اولین پہچان ہماری محمدی ہونا ہے۔ ہم اول محمدی ہیں اور بیچ میں محمدی ہیں اور آخر میں محمدی ہیں۔ تو اے محمدیوں، بہت مبارک، اس مہینے کی بھی مبارک اور اس ذکر میں آنے کی بھی مبارک، کیونکہ ذکر میں وہی آتے ہیں مصطفیٰ کے جنہیں مصطفیٰ بلاتے ہیں۔ میں اکثر جملہ کہتا ہوں کہ مصطفیٰ کا ذکر، مصطفیٰ کا مطلب ہوتا ہے چنا ہوا۔ ہمارے آقا اور مولا حضور محمد رسول اللہ علیہ السلام کو اللہ نے چن لیا۔ مغل میں سے کنانا کو، کنانا سے قریش کو، قریش سے بنی ہاشم کو، اور بنی ہاشم سے محمد رسول اللہ، اور ایسا چنا
کہ جبرائیل حاضر بارگاہ رسالت مآب ہیں اور عرض کر رہے ہیں کہ مولایا میں نے کائنات کے سارے مغربوں کو سارے مشرقوں کو چھان اور کھنگال ڈالا. حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ابن یولا نے اس کو روایت کیا ہے، کہتے ہیں کھنگال ڈالا مگر مجھے سبحان اللہ بنی ہاشم سے بہتر کوئی خاندان نہیں ملا اور آپ سے بہتر کوئی دوسرا شخص نہیں ملا. سبحان اللہ. تو بھائی مصطفیٰ کو اللہ نے چنا، اور کیسا چنا؟ میں بڑے نکتے کی بات تمہیں بتاتا ہوں آج، بڑے نکتے کی بات. جنت اور دوزخ کا ذکر ہمارے استاد محترم حضرت حکیم سید منیر احمد دریابادی فرنگی محلی رحمت اللہ تبارک و تعالی کر رہے تھے اور ہمیں پڑھا رہے تھے جنت و دوزخ کا. تو دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کبھی ایسی ساعت ہوتی ہے، دعائیں تو سب اللہ سنتا ہے بندے کی، مگر کبھی کبھی ایسی ساعت ہوتی ہے، ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس میں دعا رد کری ہی نہیں جاتی. اور معلوم ہے کون سی ساعت ہوتی ہے؟ وہ گھڑی کون سی ہوتی ہے؟ جب جب تم کسی ولی کی بارگاہ کا توسل لوگے، تمہاری دعائیں اللہ کے حکم سے غالباً رد نہیں کی جائیں گی. تو دربار خواجہ میں پڑھنے جب گیا مدرسے تو یہ دعا کر کے گیا تھا، یا اللہ بتوسل و بواسطہ معین الدین اجمیری مجھے ایک درویش استاد عطا فرما. اور جیسے میں بتا چکا ہوں، جو استاد نے انہی استاد نے بتایا تھا کہ بیٹا دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے درویش اور ایک ہوتا ہے درویش. درویش بنا ہے در سے، در کا مطلب یہی گھر کی چوکھٹ. تو فرماتے تھے کہ بیٹا جو در در گھومے، جو در در بھٹکے، وہ درویش ہوتا ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ پھیلا رہتا ہے، اس کا ہاتھ ہمیشہ پھیلا رہتا ہے. اور فرماتے تھے درن، عربی میں کہتے ہیں موتی کو، موتی کو کہتے ہیں درویش وہ ہوتا ہے جو حقیقت الوہیت کے سمندر میں اپنی معرفت سے غوطہ کھا کر شریعت اور طریقت کا موتی نکال کے لاتا ہے اور ایک عالم کو روشن کر دیتا ہے. دیکھو آج اتنے سال بعد، 20 سال بعد مجھے اپنے استاذ کے الفاظ جو کہ تو یاد ہے. مولانا ہمارے سمجھیں گے میری بولی، یہ روایت عنعنا ہے. ہاں بالکل ویسے ہی یاد ہے. میں نے فنی اصطلاح بولی ہے حضرت مولانا صاحب سے. تو استاد ہمارے سبحان اللہ وہ جو ہمیں جنت اور دوزخ کا حدیث پاک سے ذکر کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسا ذکر آیا ہے. تو استاد وہی ہوتا ہے جو استاد ہو، ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ استاد وہی ہوتا ہے جو استاد ہو. تو صاحب وہ ہم سے کہنے لگے بیٹا دوزخ میں، انہوں نے بتایا ہمارے استاد نے کہ دیکھو بیٹا جو شخص شرک کرے گا، کفر کرے گا، اسے اللہ تعالی نے قرآن میں اس کے لیے وعید اتاری ہے کہ مشرک اور کافر کے لیے دوزخ میں ہمیشہ رہنے کا عذاب ہے، قرآن کی نص کے مطابق. پھر ہمارے استاد نے ایک معرفت کی بات بتائی. میں نے کہا تھا نا حقیقت الہی کے سمندر کو غوطہ کھا کے معرفت کا موتی نکال کے لائے.
تو ایک معرفت کی بات بتائی، کہنے کہ بیٹا سنو، اس بات کو سنو، حدیث پاک میں جہاں جہاں کافر اور مشرک کے لیے آتا ہے کہ اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا، معاذ اللہ، اللہ عذاب دوزخ سے محفوظ فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے سلسلے میں ابھی اور بات کروں گا، لیکن پہلے یہ نکتہ سن لو۔ کہنے لگے بیٹا جہاں جہاں حدیث شریف میں دوزخ کا بیان آتا ہے، اس کی ہیبت ناک حالات کا بیان آتا ہے، اور اس میں جو عذاب ہیں وہ ان کا ذکر آتا ہے، تو کسی میں یہ آتا ہے کہ ادھر کی پسلیاں چٹک کے ادھر چلی جائیں گی، ادھر کی ادھر آ جائیں گی، کسی میں آتا ہے کہ جسم پورا پگھل کر اور پھر سے ترتیب دیا جائے گا، پھر جلے گا، پگھلے گا، پھر بنایا جائے گا، مطلب ایک کنٹینیوس، ایک سلسلہ مار ہوتا چلا جائے گا۔ کہتے ہیں لیکن بیٹا ایک بات کو نوٹ کرنا، دوزخ کے عذاب میں بھی اللہ کا ایک کرم، یہ ہوتی ہے استاد والی بات، ایک نکتے والی بات۔ کہنے لگے بیٹا اللہ نے حضرت انسان کو اپنے محبوب کی شکل میں پیدا فرمایا، مسلمان ہو یا کافر ہو، انسان جو بھی ہے وہ محمد رسول اللہ کی شکل میں پیدا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا، یہ اس کی منشا ہی نہیں ہے کہ اس کے محبوب کی شکل تک دوزخ میں چلی جائے، اس لیے پہلے شکل کو بگاڑ دیا جاتا ہے، اس لیے شکل کو بگاڑ دیا جاتا ہے۔ تو سوچو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی قرآن میں نازل کر رکھا ہے کہ اس کے لیے دوزخ ہمیشگی کی ہے، شرک کرنے والے کے لیے دوزخ کی ہمیشگی ہے، کفر کرنے والے کے لیے دوزخ کی ہمیشگی ہے، مگر ان پہ پھر بھی اس کریم مولا کا یہ کرم ہے۔ وہ کیا کرم ہے؟ وہ اپنے محبوب سے اس کی محبت ہے، وہ حب ہے اپنے محبوب کی کہ اس شکل کو دوزخ میں داخل نہیں ہونے دیتا۔ تو سوچو سبحان اللہ، جو اس کے محبوب کا کلمہ پڑھے، جو اس کے محبوب کی نعت پڑھے، جو اس کے محبوب کی نماز پڑھے، جو اس کے محبوب کا روزہ رکھے، جو اس کے محبوب کا حج کرے، جو اس کے محبوب کی زکات دے، تم اور ہم، ہے نا؟ الحمدللہ الحمدللہ صبح الحمدللہ۔ ایک بات کہنے کی ہے، اللہ کا گھر ہے، سب باتیں ہوتی رہیں گی، لیکن ایک بات کہنے کی ہے، ہم سیاکار ہو جائیں گے، گنہگار ہو جائیں گے، بدکار ہو جائیں گے، کچھ نہیں، احقر از مخلوق ہو جائیں گے، مگر انشاءاللہ تبارک و تعالی، اے میرے محمدی بھائیوں، اے چاہنے والوں، اے محبت کرنے والوں، رسول کے نام پر جمع ہونے والوں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم کبھی غدار مصطفیٰ نہیں ہو سکتے، ہم انشاءاللہ وفاداری مصطفیٰ میں جیئیں گے اور وفاداری مصطفیٰ میں مریں گے، اور مصطفیٰ کے وفاداروں کے بیچ اللہ ہمارا حشر فرمائے گا، اسے ہم امید کرتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو ہم تیرے، سبحان اللہ، ہے نا؟ کوئی پوچھتا ہے سید صاحب آپ کا مسلک کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں سنو ہمارا مسلک بڑا سمپل سا ہے، ہم بڑی بڑی عربی کی عبارتیں کوٹ نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بڑا سمپل سا مسلک ہے ہمارا کہ محمد سے وفا تو ہم یہ جہاں چیز ہی کیا، لوح و قلم، تو حضرات گرامی رسول اللہ والے کیسے ہوتے؟
وہ میں آپ کو بتانے آیا. رسول اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. آج کل تو بھیا ایسا معاملہ ہے کہ ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. ہمارے دادا کا شعر ہے یہ سید العلماء کا, تم میں سے بہت سالوں کے مرشد سید العلماء کا شعر ہے. وہ فرمایا کرتے تھے کیسے کیسے ایسے ویسے ہو گئے اور ایسے ویسے کیسے کیسے ہو گئے. آج کل تو یہ معاملہ ہوا ہے. مسلمان کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھو تم جانتے ہو میرے دو شاگرد بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. میں پروفیشن سے ٹیچر ہوں اور وہ مقرروں والی لفاظی مجھے نہیں آتی ہے. میں تمہارے سامنے 4-5 گھنٹے تقریر نہیں کر پاؤں گا. 40 منٹ کا مجھے لیکچر دینے کی عادت ہے ہر کلاس کے اندر. اتنا میں آپ کے سامنے انشاءاللہ جتنا ہوگا بیان کروں گا, لیکن یہ وعدہ ہے کہ پورا 40 منٹ جو بیان کروں گا وہ سب میٹر ہوگا. ایران اور توران کی کہانی نہیں ہوگی. تو سب سے پہلے یہ سمجھو کہ آج کل ایک چیز جس کے اوپر دھند چھا گئی ہے, یا یہ کہہ رہا ہوں کہ جس پہ دھند اور گرد آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ مسلمان کون ہے نا. سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کون. اللہ اکبر. بخاری اور مسلم امت مرحومہ کے نزدیک جو 6 معتبر کتابیں ہیں, مجموعے ہیں حدیث کے, اس میں سے پہلے 2 نمبر اوپر کے جو آتے ہیں, پہلا نمبر آتا ہے صحیح البخاری کا اور دوسرا مسلم بن حجاج نیشابوری کی کتاب مسلم شریف کا. تو صاحب ان دونوں کتابوں میں اگر ایک مفہوم کی حدیث ملتی ہے تو اسے محدثین کے اصطلاح میں متفق علیہ حدیث کہا جاتا ہے. میں حدیث تلاوت کر رہا ہوں اصلی عربی میں اس لیے کہ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہاں پہ ہونا چاہیے تو تلاوت ہی ہونا چاہیے, دنیاوی بات نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے گھر میں تلاوت ہی ہونا چاہیے. آپ کوئی ہو سکتا ہے کہ آج وہ جن کے ہوتا ہے نا دماغ میں کچھ نہ کچھ سوراخ, تو وہ سوچنے اپنی منطق بڑھاتے ہیں کہ سید صاحب حدیث بیان کر رہے ہیں, حدیث جو ہے وہ کتاب کیسے ہو سکتی ہے, حدیث تلاوت کیسے ہو سکتی ہے. تلاوت تو صرف قرآن کی جاتی ہے, حدیث کی تلاوت کہاں ہوگی. تو میں بتا دوں ایک بات کہ جو لوگ ایک سبجیکٹ ہے جسے کہتے ہیں فقہ, جو لوگ فقہ پڑھتے ہیں انہیں یہ بات پڑھائی جاتی ہے کتاب میں کہ اللہ تعالی کی وحی کی 2 قسمیں ہیں. ایک وحی مطلوع یعنی جو قرآن کے روپ میں ہمارے سامنے ہے اور نماز میں جس کی تلاوت کی جاتی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, وحی مطلوع. اور ایک ہے وحی غیر مطلوع یعنی نہ جس کی نماز میں تلاوت کی جاتی ہے نہیں, مگر جو مصطفیٰ کہہ دیتے ہیں وہ غیر وحی ہے. سمجھ رہے ہو. تو حدیث بھی رسول کی وحی مطلوع ہے. بہرحال یہ ایک جملہ معترضہ تھا, میں بیچ میں آ گیا. میں حدیث پاک تلاوت کر رہا ہوں, راوی ہیں حضرت عمر بن خطاب خلیفہ ثانی. ایک بات بتاؤں, یہ جو لقب ہوتا ہے خلیفہ کا امیر المومنین, یہ لقب امیر المومنین کہلانا اور کہے جانا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے شروع ہوا. حضرت ابو بکر کا جو دور تھا اس میں خلیفہ اسلام کو
رسول اللہ کے بعد جو رسول اللہ کے خلیفہ ہوئے ان کو امیر المومنین نہیں کہا جاتا تھا، ان کو خلیفۃ المسلمین کہا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کے دور سے خلیفہ اسلام کو امیر المومنین کہا جانے لگا۔ تو ان کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، جن کا نام ہے عبداللہ۔ مجھے باتیں یاد آتی جا رہی ہیں، میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں، یہ میری بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کو عام طور پہ مل جائیں گی، کچھ باتیں ایسی ہیں جن کو جاننے کے لیے آپ کو موٹی کتابیں پڑھنا پڑیں گی۔ تو آپ ایک کام کیجئے گا، میری باتوں کی ریکارڈنگ بعد میں سن لیجئے گا تاکہ اس میں جو نکات کی بات ہے وہ آپ کو یاد رہیں۔ یہ بہت محنت سے پڑھی ہوئی باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ حضرت عمر کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ۔ اسلامی تاریخ میں بزرگوں کے اندر 4 عبداللہ ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 عبداللہ، جنہیں عباد علیہ اربع کہا جاتا ہے۔ یہ باتیں تمہیں موٹی کتابیں پڑھ کے ملیں گی، جو باتیں میں تمہیں ایسے ہی بتا رہا ہوں، اس لیے ان کو خاص طور پہ جو میرے نوجوان بچے ہیں وہ یاد رکھیں۔ یہ اسلامی جنرل نالج ہے، اسے جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ عباد علیہ اربع، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، ایک عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، دوسرے عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر، تیسرے عبداللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس، چوتھے عبداللہ۔ تو یہ 4 عبداللہ جو ہیں انہیں عباد علیہ اربع کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان سے مروی ہے، یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اگر جاننا چاہتے ہو مسلمان کون ہے تو صحابی رسول کی بارگاہ میں آؤ۔ سمجھ رہے ہو؟ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا؟ میں اس لیے لے چل رہا ہوں تم کو وہاں پر تاکہ آج کل جو ہر آدمی اٹھتا ہے اپنی بات کرتا ہے، بھیا ہم نے سب کی طرف سے اب ہم لوگ کو معلوم ہے کیسا ہونا ہے۔ اب پتہ نہیں، اب تو ماڈرن دور آ گیا ہے، لیکن مادر شریف میں ابھی تک اکے دکے اکے مل جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ وہ ہوتے ہیں نا ایک گھوڑے پہ چلنے والے اکے کہتے ہیں، اکا دکا اکا مل جاتا ہے، جس میں گھوڑا ہوتا ہے ایک اور سواری لے کے چلتا ہے وہ۔ ابھی تو سب کارز کا موسم، وہ زمانہ آ گیا ہے، مگر صاحب اس گھوڑے کے آنکھ پر ایک چشمہ لگاتے ہیں، وہ جو اس کے اونر ہوتے ہیں، گھوڑا ایک چشمہ لگاتے ہیں اس کا چمڑے کا۔ میں نے ایک مرتبہ ایک ڈرائیور سے پوچھا اس کے کہ میں نے کہا بھائی صاحب آپ یہ چشمہ کیوں لگاتے ہیں؟ کہنے کا حضرت ہمیں روز میرچی اڈے سے میرچی جانا پڑتا ہے، راستے میں بہت ساری سڑکیں پڑتی ہیں اور میرچی کی سڑک مانیرا سے سیدھا جا رہی ہے، ہم نہیں چاہتے کہ سائیڈوں کی سڑکوں پہ ہمارا اکا چلا جائے، گھوڑا چلا جائے، اس لیے ہم نے اس کی آنکھ پر یہ چمڑے کا چشمہ لگا دیا ہے تاکہ اسے سیدھا راستہ دکھے، ادھر ادھر نہ بھٹکے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو ہم نے اپنی آنکھ پر حدیث کا چشمہ لگا دیا ہے، حدیث کا چشمہ لگا لیا ہے، اور وہ بھی کس کی حدیث؟ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی حدیث۔ سبحان اللہ، صحابی ابن صحابی، اور کیسے صحابی؟ رسول کے گھرانے کے وفادار صحابی، سمجھے؟ رسول کے گھرانے کا وفادار صحابی، خلیفہ ثانی سیدنا عمر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ امام حسین تشریف لائے بارگاہ میں، ان کے بیٹے عبداللہ جن کی میں ابھی روایت بیان کرنے والا ہوں، تشریف لائے۔ حضرت عمر نے مال غنیمت میں سے کچھ حصہ نکال کر اپنے بیٹے کو دیا اور اس سے 5 گنا حصہ زیادہ نکال کر امام حسنین کو دیا۔ اب حسنین کو دیا 5 گنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو معلوم ہے کیا ہوا؟ بیٹے نے باپ سے شکایت کی، ابا
آپ تو خلیفہ ہیں. آپ نے حسنین کو آپ نے 5 گنا ہم سے زیادہ کیوں دے دیا؟ سبحان اللہ، اللہ اکبر. یہ بات چل رہی تھی. حسنین کریمین جو ہیں ان کا گزر ہوا. حضرت سیدنا امام حسین نے ارشاد فرمایا، جب ان کے پاس بات پہنچی تو آپ نے چھوٹے سے بچے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ عمر میرے نانا کے غلام. بزرگوں کی محبت کو نوٹ کرنا، بزرگوں کی محبت کس طرح ہوتی ہے. فرمایا عمر میرے نانا کے غلام ہیں. اللہ اکبر. حضرت عمر نے کہا، کاغذ و قلم منگوایا، فرمایا لکھ دو اس کو. واقعہ بہت ہی طویل ہے، میں شارٹ کر کے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے کہ عمر آج ہمارے سر کا تاج کیوں ہے، کیوں ہے ہمارے سر کا تاج، ہماری جانیں ان کے قدموں میں قربان کیوں ہیں، یہ پتہ چل جائے. سبحان اللہ رب العالمین. ارشاد فرمایا لکھ دیجئے. انہوں نے لکھا عمر ہمارے نانا کے غلام ہیں. حضرت عمر نے جھٹ وہ کاغذ دیا، اپنے غلام اسلم کو بلوایا اور فرمایا سنو، جب میں مر جاؤں نا تو میرے کفن میں اس کاغذ کو رکھ دینا کہ میں رسول و آل رسول کا غلام ہوں، تاکہ جب منکر نکیر سوال کرنے آئے تو میں کاغذ دکھا دوں. اللہ اکبر. وہ تھے بزرگ جو آل رسول کی سند لینے میں فخر محسوس کیا کرتے تھے اور وفاداران کاشانہ رسول اللہ تھی. تو حضرت عمر بن خطاب کے، میں اپنی اصلی بات پہ آ جاؤں کہ بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، آپ فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس، شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال النبی علیہ الصلوۃ والسلام، متفق علیہ. سنو مسلمان کون ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، روایت کیا حضرت عمر کے بیٹے حضرت عبداللہ نے، کہتے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. بنیاد. اور میرے بھائیوں، اگر تم اس بنیاد تک پہنچ گئے تو تمہارے دین کا گھر، جو تمہارا ایمان تمہارے دل میں ہے، وہ گھر مضبوط ہو جائے گا. کیونکہ گھر کی اگر مضبوطی چاہتے ہو، چاہے گھر کی دیواریں لوہے کی فولاد کی بنا دو، چھت کے اوپر لینٹر پہ لینٹر لگا دو، اگر بنیاد کھوکھلی ہے کیا وہ دیواریں کھڑی رہ پائیں گی؟ کیا وہ چھت ٹک پائے گی؟ نہیں ٹک پائے گی نا. ضرورت کس بات کی ہے؟ بنیاد کو مضبوط کرنے کی. اور بنیاد مضبوط کرنے کا طریقہ کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ بتا رہے ہیں. ہمیں ہماری پہچان کون بتا رہا ہے؟ رسول اللہ ہماری پہچان بتا رہے ہیں. فرما رہے ہیں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. سب سے پہلی چیز اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. اس بات کی گواہی دینا کہ ہمارے حضرت محمد ہمارے سردار ہیں، اللہ کے رسول ہیں اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں. یہ ہوئی ایک چیز، شہادت کا کلمہ. اس کے بعد فرماتے ہیں دوسری جڑ، دوسرا ستون، دوسرا کھمبا کیا ہے اسلام کا؟ فرماتے ہیں اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا.
تیسرا ستون ایتاء الزکاۃ، زکات کا دینا. چوتھا ستون حج، حج کرنا. اور پانچواں ستون صوم رمضان یعنی رمضان کے روزے رکھنا. اب مسلمان ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ سنو، یہ معیار ہے، معیار. انگریزی میں اسے کہتے ہیں بینچ مارک. کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ سمجھے حیدر علی؟ بینچ مارک کہتے ہیں. بینچ مارک کا مطلب اگر کسی چیز کے بارے میں تمہیں جاننا ہے کہ کیسی ہونا چاہیے، اگر کوئی تم سے کہے کہ صاحب متقی آدمی کیسا ہو، تو دماغ میں ہمارے بینچ مارک ہے. نمازی ہونا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، غیر محارم سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، پردے کرنے والا، حرام کام نہیں کرنے والا ہونا چاہیے. تو یہ کیا ہے؟ یہ تمام بینچ مارک ہیں جن سے ہم یہ آنکھتے ہیں کہ فلانا شخص متقی ہے، فلانا شخص پرہیزگار ہے. اور تم لوگ تو ماشاءاللہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے جو گراتے ہو، تو اس کو تولنے کے لیے کیا ہے تمہارے پاس؟ 100 گرام کا، 500 گرام کا، 1 کلو کا، 2 کلو کا بانٹ ہے نا؟ وہ دکھنے میں بانٹ ہے، لیکن وہ کیا بتاتا ہے تمہیں کہ صاحب یہ گوشت جو ہے یہ 1 کلو کا ہے کہ نہیں؟ یہ بینچ مارک ہے. بینچ مارک ہمیں معلوم ہونا چاہیے. تو میرے بھائی، میرے دوست، مسلمان ہونے کا بینچ مارک یہ ہے. اگر تمہیں کوئی چاہے، کوئی تمہیں جاننا چاہتے ہو فلاں شخص مسلمان ہے کہ نہیں، اس میں تمہیں کیا دیکھنا ہے کہ یہ اللہ کی توحید قائل ہے کہ نہیں، یہ رسول اللہ کی شان کا قائل ہے کہ نہیں، یہ نماز قائم کرے ہوئے ہے کہ نہیں، یہ روزے رکھتا ہے کہ نہیں، یہ زکات دیتا ہے کہ نہیں، یہ حج اگر اس میں واجب ہے تو کر کے آیا ہے یا نہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ 5 چیزیں جس میں پالی جائیں گی وہ رسول اللہ کے حکم کے مطابق مسلمان ہے. ہمارے لیے مسلمان، ان کے لیے مسلمان، ان کے لیے، ہر ایک کے لیے مسلمان. رسول اللہ نے معیار دیا، ہم نے کسی میں وہ معیار پایا، ہمارا مسلمان بھائی السلام علیکم وعلیکم السلام. اس کے علاوہ ہمیں کوئی تعویل نکالنا یا مفتی بننا یا حکم جاری کرنے والا بننا، اس سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے میرے بھائی. آج کے زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ آج کے زمانے میں ہم لوگ ایک دوسرے کے ایمان کو تولنے لگے کہ تیرا ایمان کتنا ہے، تیرا ایمان کتنا ہے، تو مسلمان ہے کہ نہیں، تو ایمان والا ہے کہ نہیں. یاد رکھو، ایمان کا، اسلام کا معیار وہی ہے جو رسول اللہ سیٹ کر کے گئے. اور جب یہ تم پالو اپنے مسلمان بھائیوں میں، تو قرآن بتا رہا ہے کہ مسلمان کیسے ہوتے. قرآن بتا رہا ہے، قرآن فرماتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو محمد کے ساتھ ہیں، والذین معہ، یہ ساتھ صرف صحابہ نہیں ہیں. سمجھ رہے ہو؟ یہ ساتھ صحابہ ہیں، ان کے بعد تابعین، ان کے بعد تبع تابعین، ان کے بعد ائمہ مجتہدین، ان کے بعد اولیاء کاملین، اور پھر ہم اور تم. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن کی ظاہر نص جو ہے اس وقت کے لیے تھی، مگر اس کا معنی جو ہے قیامت تک کے لیے ہے. جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے، یعنی جو ان پر ایمان لایا ہے، ان کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ کیسا ہوگا؟ رحماء اشداء علی الکفار، اللہ کے دشمنوں پر شدت کرنے والا. اور آپس میں کیسا ہوگا؟ رحماء بینہم، نرمی کرنے والا. اب اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، اب تھوڑی سی سبتین حیدر والی اوریجنل کڑوی بات، اوریجنل کڑوی بات. میں آج کے زمانے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کوئی پاور والا کافر اگر ہے تو ہمارے لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں.
کہتے ہیں نا چمتکار کو، اپنے انڈیا میں مشہور ہے نا چمتکار کو نمسکار، یہی ہو رہا ہے نا. کوئی پاگل گانا اگر ہے تو اس کو غیر مسلم تو اس کو سلام، اس کے پاس آنا جانا، اس کی چاپلوسی. اور اگر کوئی اپنا مسلمان بھائی ہے جس سے کبھی کوئی خطا ہو گئی ہو، اور میں کہتا ہوں پرفیکٹ ذات، بے خطا ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے. سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ سمجھو، پرفیکٹ ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ رب العزت کی ذات ہے. اگر کسی انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے آپ کے مسلمان بھائی سے، جیسے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، عام طور پہ ہمارے مسلمان حلقوں میں یہ ہوتا ہے کہ اگر جماعت لگی ہوئی ہے اور جماعت کھڑی ہونے والی ہے، کسی بھائی کا بھول سے موبائل جو ہے اس کا رنگر آن رہے گا، اگر موبائل بجنے لگا تو صاحب ایک دوسرے کو ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ ابھی کھا جائیں گے، ہے نا؟ ہوتا ہے نا؟ ہوتا ہے. بھائی آج سے اس ربیع الاول شریف سے ٹھان لو اس بات کو کہ تم لوگ رحماء بینہم بنو گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مسلمان بھائی نرمی کرنے والے بنو گے. یہ تمہارے رسول کی سنت ہے. جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، رسول سے بڑا مقام ہے کسی کا؟ ارے کچھ ہی لوگ بول رہے ہیں کسی کا نہیں. کیا عقیدہ ہے تم لوگوں کا؟ ولایت کی سب سے اونچی منزل کس کے پاس ہے؟ بولو، رسول اللہ کے پاس ہے. ولایت مطلب اللہ کی دوستی. سب سے بڑا اللہ کا دوست کون ہے؟ کھانا نہیں کھائے ہو؟ سب سے بڑا اللہ کا دوست کون؟ بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. یہ ہونا چاہیے جذبہ. مجھے تو محسوس ہو رہا ہے، پتہ نہیں تم لوگوں کو محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم نے پکارا اور وہاں سے آواز آئی لبیک. لالی میرے لال کی جت دیکھوں تت لال، لالی دیکھن میں گئی میں بھی ہو گئی لال. چارجڈ رہنا چاہیے، ایک دم چارجڈ. ہم لوگ ایک دم لیزی رہیں گے، ایک دم، ہے نا؟ اور پھر اس کے بعد ہم لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ملے گا؟ ہم لوگ چل نہیں پائیں گے. اللہ کی بشارت ہے ہمارے لیے، تم ایک قدم آؤ ہماری رحمت 10 قدم تمہارے قریب آئے گی، ہے نا؟ اچھا دیکھو، یہی مسکان والی بات ہوتی ہے. قرآن شریف میں کیا ہے کہ جو ایک قدم کوئی چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف تو اللہ کی رحمت 10 قدم آتی ہے اس کے پاس. سنا ہے کہ نہیں؟ پڑھا نہ بھی ہو، سنا تو ہے علماء سے. ٹھیک ہے، ایک قدم ہم چلے مسجد کی طرف، 10 قدم اللہ کی رحمت ہمارے پاس آئی. ایک قدم چلے ہم کسی کی مدد کو، اللہ نے 10 قدم اس کی رحمت نے ہماری تائید فرمائی، ہے نا؟ اب ذرا سوچو، یہ تو اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے نا؟ اور اللہ نے سبحان اللہ نے سبحان اللہ جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے. رحمت للعالمین، سوچو ذرا اس بارے میں، جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. اللہ نے جس کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے نا،
یعنی رحمت تو ایسی چیز ہے ہم کو اللہ تعالیٰ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ کی صفات پاک ہے کہ نہیں؟ تو اب خود سوچو، آدمی جو ہے وہ یہ کہتا ارے یہ تو ایک گورکھ دھندا ہے، ہمیں تو دکھتا ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اور کچھ صوفی ایسے گزرے ہیں، ملامتی ایک گروہ ہے، تو ان کا ایک الگ انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرنے کا، اس میں کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں ہے، وہ ان کے لیے جائز ہے، مگر ہم لوگ صاحب طریقت کے ساتھ ساتھ شریعت والے بھی ہیں، ذرا سمجھ کے چلنا پڑتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو جناب والا ذرا سوچو اس بارے میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، معلوم کیوں بنا کے بھیجا ہے؟ کہ تم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، مگر اللہ کی رحمت کا آئینہ بن کے محمد کو آئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق حق، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول اللہ نے ایک دن ارشاد فرمایا تھا، من رآنی فقد رأى الحق فإن الشیطان لا يتمثل بی۔ رسول اللہ نے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ایک دن صبح میں یہ سٹیٹمنٹ پاس کیا مدینے میں، آپ نے فرمایا کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کے پاس یہ صلاحیت ہے ہی نہیں، اللہ نے اس کو یہ صلاحیت بخشی ہی نہیں ہے کہ وہ میری شکل بنا کے کسی کے خواب میں آ سکے۔ سمجھ گئے بات کو؟ تم لوگوں مطلب ایک جگہ ہے نا توجہ، ٹائم زیادہ تو نہیں ہو رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو رسول اللہ نے کیا فرمایا کہ شیطان ہماری طرح شکل نہیں بنا سکتا۔ یہ تو ہوئی رسول اللہ کی بات جو ہم نے سمجھی، مگر صاحب ابو ہریرہ کچھ اور سمجھے۔ اللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یاروں، میرے پیاروں، میں تمہیں صحیح بتاتا ہوں، اگر تمہیں کچھ چاہیے نا، تمہیں کچھ چاہیے کہ نہیں؟ ارے مجھ سے نہیں، رسول اللہ سے بولو، چاہیے کہ نہیں؟ اگر چاہیے تو پھر ادائیں بھی اسی شان کی لاؤ، اگر چاہیے تو ادائیں بھی اسی شان کی لاؤ کہ دینے والا خوش ہو جائے کہ ہاں کوئی آیا تھا مانگنے والا، کوئی مانگنے والا آیا تھا، دینے والا تو بے شک سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، مگر ہونا یہ چاہیے کہ دینے والا اللہ کا نائب مطلق یہ کہے کہ ہاں کوئی مانگنے والا بھی آیا۔ دیکھو مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے، مسجد نبوی ہے اور 4 زانوں کے اوپر رسول اللہ علیہ السلام، کیا نظارہ رہا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور اپنے گھٹنوں پر اس طرح سے 4 زانوں ہو کر زمین پر ہیں، اور پیٹھ پر حسن اور حسین۔ پیٹھ پر حسن حسین سوار ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اور رسول اللہ کی کاکلیں، آپ کی زلفیں، ایک زلف ننھے منھے حسن کے ہاتھ میں، ایک زلف ننھے منھے حسین کے ہاتھ میں۔ کیا نظارہ رہا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرات گرامی، میرے بھائیوں، میرے پیاروں، وہ کہہ رہے ہیں، کون؟ حسنین کہہ رہے ہیں، ہاں بابا جان، مدینے کے اونٹ، ہم اونٹ پہ سوار ہیں، مدینے کے اونٹ آواز کرتے ہیں، ہمارا اونٹ آواز نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو وہ دلجوئی کر رہے ہیں، وہ دلجوئی کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ہم جن کی دلجوئی کر رہے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے
ہم کو جو نبوت کا خاتم بنایا اسی نبوت کی تعلیمات کا انہیں محافظ بننا ہے، اسی تعلیمات کا اس امامت کا ان کو محافظ بننا ہے۔ تو وہ دلجوئی فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بخن بخن کخ کخ۔ تو بس یہ جو نانا اور نوازوں کی جو ایک چل رہی ہے نا ایک سلسلہ محبت کا، اسے دور کھڑی ہوئی ام سلمہ ام المومنین سلام اللہ علیہا دیکھ رہی ہیں، اور دیکھتے دیکھتے کہتی ہیں سبحان اللہ، کہتی ہیں حسنین سے کیا بھی اچھی تمہاری سواری ہے، کیا بھی اچھی تمہاری سواری ہے؟ تو وہ کہتے ہیں ہمارے مولا کہتے ہیں اور سوال بھی تو بہت اچھی ہے۔ اب تم سمجھ رہے ہو میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں تم لوگوں کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہو؟ ارے ہمیں تو کہنا ہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ہمیں تو کہنا ہے یا حبیب اللہ یا شفیعنا یوم الجزا، ہمیں تو کہنا ہی ہے۔ اس کہنے کے بنا کے بغیر ہمارے پاس چارہ ہی نہیں ہے، کہنا پڑے گا۔ مگر مزہ تو تب ہے جب وہ کہتے ہیں کہ ہاں، ہے کہ نہیں؟ جب وہ کہتے ہیں ہاں، دوسری پڑھنے کا سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ وآلہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا، باتیں کچھ میرے دماغ سے نکل بھی گئی، لیکن بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر مانگنا ہے رحمت للعالمین سے تو صاحب ادائیں ویسی بنا دو، ہے نا؟ آ گئی بات، یاد آ گئی مجھے، تو ادا بنائی کس نے؟ ابو ہریرہ نے۔ رسول اللہ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، اور فقط رأى الحق، اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری مثل شکل نہیں بنا سکتا۔ تو اس کی بات ہم لوگوں نے یہ سمجھ لی کہ لیکن ابو ہریرہ نے کیا سمجھا؟ فقط رأى الحق سے انہوں نے سمجھا کہ جس نے رسول اللہ نے فرمایا جس نے ہمیں دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا۔ یہ کس کی سمجھ تھی؟ یہ کس نے سمجھا؟ اس لیے سمجھا انہوں نے سبحان اللہ، کیونکہ انہیں رسول اللہ سے لینا تھا، سمجھے؟ کہتے ہیں نا اپنے محبوب کو جب تک رجھاؤ گے نہیں، اما میاں جب تک بچہ روتا نہیں تب تک ماں دودھ بھی نہیں پلاتی، ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایک جانی پہچانی بات ہے، ایک فطری بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، وہاں پر جب رجھاؤ گے محبوب کو سبحان اللہ، تو یہ ادا جو ہے ابو ہریرہ کی کہ جب انہوں نے یہ سمجھا تو تاریخ گواہ ہے کہ ابو ہریرہ مدینے کے بازاروں میں، ابو ہریرہ اصحاب صفہ میں سے، اللہ نے چاہا اور اللہ چاہ لے کہ ہم اور تم اسی طرح ذکر رسول مدینے میں بیٹھے کریں، اس رات کے تصدق، اس ذکر کے صدقے ہمیں اللہ مدینے میں یہی ذکر کرنے کی توفیق دے۔ ہم اسی طرح تقریر کریں گنبد کے سامنے اور سفید فرش پہ بیٹھ کر تم لوگ اسی طرح تقریر سنیں، ہے نا؟ اور ہم سب مل کر اپنے مولا کی توجہ اپنی طرف کر دیں، ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں یقین ہے بھیا 4000 کلومیٹر دور ہے، مگر ہم جانتے ہیں کہ اس دوری میں اور رسول اللہ کے کرم میں کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ دوری اور رسول اللہ کے کرم میں کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ دور کتنے ہی رہو، کرم آنا ہے تو آنا ہے، مگر اس کرم کو بلانے کے لیے، متوجہ کرنے کے لیے انسان کو کوشش کرنا پڑتی ہے اور انسان کو ویسی ادا بنانا پڑتی ہے۔ سبحان اللہ، ابو ہریرہ مدینے کی سڑکوں پر یہ چلاتے ہوئے دوڑتے ہیں
اصحاب صفہ میں سے ہیں. کھانے کو 2 وقت کی روٹی برابر نہیں ملتی ہے. ایک وقت مل گیا تو دوسرے وقت کا بھروسہ نہیں. جسم ڈھکنے کو برابر کپڑے بھی نہیں ہیں. رسول اللہ علیہ السلام کا جو روضہ مبارک ہے، یعنی سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا حجرہ ہے نا، جس کے اندر رسول اللہ کی قبر انور ہے، اس کے سامنے تم دیکھو گے پیچھے تو وہاں پہ ایک چبوترا بنا ہے، ایک پوٹا جسے کہتے ہیں ہماری لینگویج میں، ایک چبوترا بنا ہے جسے اصحاب صفہ کا چبوترا کہلاتا ہے. اور اس کے اوپر اگر تم دیکھو گے تو وہاں پہ وبھن الگ الگ قسم کے پھلوں کی ڈیزائن بنی ہے ترکی کے زمانے کی. وہ معلوم ہے کی نشانی ہے، رسول اللہ نے وہاں پر جو ہے نا وہ فواکہ کے درخت لگوا دیے تھے کہ جس میں سے توڑ توڑ کے یہ اصحاب صفہ کون تھے؟ یہ وہ صحابہ تھے جو لوگ جن کو رسول اللہ اسلام کا مہمان کہا کرتے تھے. کیا فرماتے تھے؟ یہ اسلام کے مہمان ہیں، رسول اللہ کی کفالت کرا کرتے تھے، مسلمان دوسرے کی کفالت کیا کرتے تھے. لیکن یہ کیا کرتے رہتے تھے معلوم ہے تمہیں؟ کوئی پوچھے گا کہ یہ لوگ کیوں نہیں جا کے محنت کرتے تھے؟ ارے صاحب وہ لوگ جو محنت کرتے تھے وہ ہم اور تم کیا کر پائیں گے؟ کھانے کو روٹی نہیں ہے، پیٹ بھرنے کو روٹی نہیں، پینے کو پانی نہیں، کپڑا تن ڈھکنے کو برابر کپڑے نہیں، مگر کیا کر رہے ہیں صاحب؟ حجرہ عائشہ کے سامنے ٹک ٹکی لگا کے دروازے پہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی بطحا کا چاند یہاں سے نکلے گا اور ہمیں ہماری سوئی ہوئی قسمت کو ایک نظر کر کے جگا کے چلا جائے گا. یہی ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں یہ چلاتا ہوا دوڑ رہا ہے، کہتا ہے انی رأیت ربی فی طرق المدینہ، انی رأیت ربی فی سکۃ المدینہ. ابو ہریرہ نے اپنے رب کو مدینے کی سڑکوں میں چلتے دیکھا ہے، اپنے رب کو مدینے کے بازاروں میں چلتے دیکھا ہے. مسلمان ہے، ان کا کلمہ پڑے ہوئے ہے. اللہ اکبر. یہ عقیدہ نہیں ہے کہ محمد خدا ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے رب کو مدینے کی سڑکوں میں چلتے دیکھا، میں نے اپنے رب کو مدینے کے بازاروں میں چلتے دیکھا، نہیں، ان کا عقیدہ یہ نہیں کہ محمد خدا ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد خدا نہیں ہے، مگر محمد خدا سے جدا نہیں ہے. بھائی یہ ادائیں تھیں تو بظاہر خالی دکھنے والی چادر پہ رسول اللہ نے یوں کر کے 3 بار ہاتھ رکھا اور کہا اس کو اپنے سینے سے لگا لو. دینے والا جانے اور لینے والا جانے. کہنے لگے حضور میرا حافظہ جو ہے وہ ضعیف ہو گیا، میں بھول جاتا ہوں. فرمایا اچھا، ایسے کر کے ہاتھ کرے، کہا چادر بچھاؤ. چادر بچھائی، 3 مرتبہ ایسے کر کے ہاتھ اپنے اس پہ یوں کر کے ہلکے ہلکے ڈالے اور پھر اس کے بعد فرمایا چادر اٹھاؤ سینے سے لگا دو. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد سے میں کوئی بات نہیں بھولا. اور اس کی گواہی یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے وقت میں یہ ایمان لائے تھے. کون؟ حضرت ابو ہریرہ. غزوہ خیبر میں سبحان اللہ. اور محدثین اس بات میں گواہ ہیں، اصولیین اس بات کو بتاتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر نبی کی حدیثیں ہم تک پہنچائی ہیں کسی نے تو وہ انہی ابو ہریرہ نے پہنچائی. ایسا حافظہ ہے اور وفادار آل رسول ہیں. اللہ اکبر. تو میرے بھائی، میرے دوست، مجھے امید ہے کہ ان چند باتوں سے جو میں نے عرض کی آپ لوگوں کے دل میں بھی ویسے ہی گرمی پیدا ہوگی جیسے مجھے اس وقت پیدا ہو رہی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آپ کے ایمان کو ایسا مضبوط کر دے, ایسا قلعہ بنا دے ہمارے رسول اللہ کی محبت کا, کہ پھر کوئی دوسری بات اس میں داخل ہی نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ بس اس بات پر میں آج اپنی گفتگو کو یہی ختم کرتا ہوں, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ محمدیت پہ زندہ رکھے, محمدیت پہ موت عطا کرے, اور محمدیوں کے بیچ میں حشر میں ہمیں جمع کرے. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی امین المکین الکریم علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ واکرم التسلیم, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں بیٹھ جاؤ کہ جلدی کیا کھڑے ہو رہے. میں ایک بات بتانا بھول گیا. دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ اپلبدھیاں انسان کی ایسی ہوتی ہیں جن اپلبدھیوں کو انسان جانتا ہی نہیں کہ ہم نے یہ کر دیا. یہ جو ہماری قریشی منڈی ہے, یہ جو ہمارا محلہ ہے, آپ لوگوں کو ایک بات معلوم نہیں ہے اس کی, اور وہ بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ کے علاقے کا یہ مکتب جو یہاں چلا کرتا تھا دارالعلوم غوثیہ, اس مکتب سے ابھی تک 18 بچے حافظ اور قرآن اور عالم فارغ ہوئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ معلوم نہیں تھا. میں اصل میں آپ کو بتانے والا تھا, لیکن 2 سال کرونا کے ہو گئے تو میں آ نہیں پایا یہاں پر. بہرحال دیر آئے درست آئے. میں پرسنلی میری ایک چاہت ہے, وہ چاہت یہ ہے کہ اس علاقے کے بچے جو ماشاءاللہ جامعہ علیہ رسول میں آئے تھے, غوثیہ جو ہے جامعہ علیہ رسول کی شاخ کے طور پر کام کر رہا تھا, اور میں نے ذمہ داری آپ کے علاقے کے ہونہار حافظ جناب عبد الماجد برکاتی کو سپرد کی تھی, اور یہاں کے بڑوں کے سرپرستی میں یہ جامعہ کے لیے بچے تیار کر رہے تھے, اور یہاں سے ابتدائی تعلیم ان کو دے کر ہی میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے. میری خواہش ہے یہ سلسلہ جو کچھ وجہ رہی ایسی, کچھ کڑوی وجہ بھی رہی, اللہ کا شکر کو کڑواہٹ اور مٹھاس میں بدل گئی ہے. سب سے بڑی خوشی تو مجھے اس بات کی ہے, سب سے بڑی خوشی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کرونا کے معاملات بھی اب تھوڑے اللہ نے چاہا تو اور ہلکے پڑیں گے انشاءاللہ, اور دعا بھی کریے آپ لوگ کہ اللہ رب العزت جو ہم میں سے بھائی بہن بیمار ہیں, اللہ سب کو ہی محفوظ رکھے اور سب کو شفایاب. تو یہ سلسلہ ماشاءاللہ جو جامعہ یہاں کے بچے جو ابتدائی پڑھ کے گئے تھے, حفظ کیا انہوں نے, وہاں پہ جو علم دین کی تعلیم حاصل کری, آج ماشاءاللہ یہاں کے الگ الگ علاقوں میں وہ بچے جا کر دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں. اور میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ جو دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں ان کو تو ثواب مل ہی رہا ہے, ان کے ماں باپ کو ثواب مل ہی رہا ہے, مگر صاحب آپ لوگ جتنے ہیں یہاں پر اس علاقے میں رہنے والے, جن لوگوں نے اس مکتب اور دارالعلوم کو قائم کیا تھا, آپ سب لوگوں کو بھی اس کا برابر کا ثواب ملا ہے الحمدللہ. تو آپ کا علاقے کا یہ دارالعلوم ہے, اور ماشاءاللہ یہاں پہ آپ لوگ سب اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں. میری دلی خواہش ہے, میں یہاں کی کمیٹی سے, یہاں کے بڑوں سے, اور بالخصوص اپنے چھوٹے بھائی عبد الماجد سے درخواست کروں گا کہ یہ سلسلہ جو 2-1 سال سے منقطع ہو گیا تھا, اس سلسلے کو پھر سے جاری کرتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور دارالعلوم غوثیہ بطور جامعہ علیہ رسول کی شاخ کے یہاں پہ فنکشن کرے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اخراجات کے بارے میں جو ہے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, فقیر خدمت کے لیے حاضر ہے انشاءاللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہمارے سب لوگ یہاں پہ موجود ہیں. میں چاہتا ہوں کہ دیکھو ابھی ہمارے بڑوں نے کچھ ہم سے کہا, شکایت کری کہ میاں تم اتنے دنوں نہیں آتے ہو, ملاقاتیں نہیں ہو پاتی ہیں, اور بہت سارے لوگ ہیں جن کے گھر جانا رہ جاتا ہے. تو بھائی ایسا ہے نا, وہی جو میں کہہ رہا تھا کہ رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے ادائیں آنا چاہیے. تو میں قریشی منڈی والوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس دارالعلوم غوثیہ کو پھر سے فنکشنل کریں,
اور انشاءاللہ ماجد بھائی یہاں پہ ہیں خدمت کے لیے اور جامعہ کے لیے آپ پھر سے تیار کریں، یہاں سے بچے جائیں تاکہ کم سے کم ایم پی کے اندر ہماری اس منڈی کا برکاتیت کا فیض جو ہے وہ سارے ایم پی میں پھیل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے ابھی ماشاءاللہ ہمارے 18 بچے یہاں جو آئے تھے وہ الحمدللہ ان میں سے کچھ مصر جانے کی تیاری میں، 2 بچے جو میرے بیٹھے ہوئے مصر جانے کی تیاری میں ہیں۔ جامعہ یہاں سے بچے گئے تھے ان میں سے 1 آدھ جو ہیں وہ اس سال UPSC میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو آپ حضرات جو ہیں علمی تعاون کے لیے، علمی مورل سپورٹ کے لیے اپنا یہ پھر سے شروع کریے، اور انشاءاللہ میری رب تبارک و تعالیٰ سے امید ہے اور دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علم دین نبوی کی خدمت کرنے کی ہمیں اللہ مزید توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم لوگوں کو ہم سے بس یہ دعا ہے، ہمیں الفاظ زیادہ بولنا نہیں آتے، کہ اللہ ہم سے کام لے لے، اپنے دین کا کام لے لے، اپنے نبی کی شریعت کا نام لے لے، اپنے نبی کی امت کے اولیاء کی طریقت کا نام لے لے۔ آمین آمین یہ اللہ دعا کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے، اگر آپ کو حضور وقارت ملت کا یہ ویڈیو اور ہمارا یہ پہنچانے کا طریقہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہم سے جڑیں۔ انشاءاللہ ہم فیوچر میں آپ کے سامنے اور بھی اچھے اچھے ویڈیوز جو آپ کے نالج میں انکریمنٹ کریں گے، جو آپ کے نالج کو بڑھائیں گے، جو آپ کو اسلام کے بارے میں جانکاریاں دیں گے، وہ لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، بیان کے طور پہ بھی، شارٹ ویڈیوز کے طور میں بھی، اور قرآن سے جڑے ہوئے بھی فیکٹس لے کر کے ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تو ہم سے جڑنے کے لیے ہمارے چینلز کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم۔